اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے اب تک 11 حصے کر لیے ہیں۔ آج 12واں حصہ شروع کریں گے۔ ہم کر رہے تھے لاسٹ ٹائم 2 موضوع پہ بات کرنی تھی۔ ہم نے ایک جو مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، وہ ہے ان کی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کی پہلی شادی تھی۔ تو ایز وی آر ڈوئنگ ہز لائف، we are doing his childhood, his youth, and now we've come to the point where he is going to be a married man. And how he got married, ہم نے last time اس پہ تھوڑا سا کیا تھا، اور میں اس کو just quickly browse through کروں گی تاکہ ہم اس کو جوڑ سکیں آج کے موضوع سے، کیونکہ ہم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم کریں گے about the rebuilding of Kaaba, what happened to Kaaba. That was the major 2 events of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's time. So we are going to do those inshallah. خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی کیسے ہوئی، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو اس کی کچھ تفصیلات دی تھی، اور جس سرسری طور پہ ہم اس کو ریکیپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ چرواہے تھے، شیپرڈ تھے، اور ان کی بہن جو تھی حالہ، اس نے ان کو شیپرڈ کی صورت میں ہائر کیا تھا، اور ایک اور لڑکا تھا ان کے ساتھ، دونوں نے مل کر چرواہی کی۔ اور جب وہ اپنی اجرت لینے آئے تو ان کی بہن حالہ موجود نہیں تھی، اور اس وقت کون موجود تھا؟ ان کی بہن خدیجہ موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت شرمیلے تھے، انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم میری طرف سے بھی اجرت لے لو، کیونکہ میں ان سے اجرت لینے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہ خاتون ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ لیکن پھر بھی مجھے ان کو اجرت ان کے ہاتھ میں ہی دینی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کبھی اس طرح کا شخص نہیں دیکھا جو اتنا شائع ہو، اور وہ اتنا الحمدللہ کہ ان میں اتنی خوبیاں تھیں، ان کے جو کیریکٹرسٹکس کی بات کی کہ وہ اتنے سچے تھے، اتنے ایماندار تھے، اور اتنے رسپیکٹیبل تھے، لوگوں کی اتنی عزت اور لحاظ کرنے والے تھے، اور ان کی جو تعریفیں انہوں نے کی وہ کم نہ تھی، اور اس سے خدیجہ کے دل میں ان کے لیے ایک جگہ آ گئی کہ اتنا یہ اچھا شخص ہے۔ اور پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب انہیں بزنس کرنا تھا، میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کو بتا دیا کہ اس زمانے میں نارملی آدمی بزنس کرتے تھے، اور وہ خود جاتے تھے اپنے کاروان کے ساتھ، اپنا سامان خریدتے تھے اور لے کے جاتے تھے سیریا یا یمن، اور وہاں جا کر بیچتے تھے۔ اب یہ کیونکہ خدیجہ کا قصہ کچھ ایسا تھا کہ ان کی شادی ہوئی، ایک بار ڈیورس ہو گئی، ڈیورس کے بعد ان کے پاس ان کے بچے تھے، پھر انہوں نے جب دوسری شادی کی تو وہ شوہر کو بچے تو نہیں ہوئے، نہ ان کے کوئی بہن بھائی تھے، نہ ان کے ماں باپ تھے۔ تو جب وہ گزرے تو کیونکہ ان کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، بہن بھائی نہیں تھے، ان کی ساری جائیداد ان کے نام پہ آ گئی۔ اب ان کے پاس جو مال تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسے بزنس کریں یا اس کی کیسے دیکھ بھال کریں، اور عورتیں تو اس زمانے میں نہیں جاتی تھی مال لے کر کہیں، تو ان کو کوئی آدمی کو ہائر کرنا پڑتا تھا۔ اور اس زمانے میں ہائر کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ جیسے ہم آج ہائر کرتے ہیں، ہم کسی کو سیلز مین اور مارکیٹنگ پوزیشن پر ہائر کرتے ہیں، ہم ان کو ایک سیلری آفر کرتے ہیں، کوئی بھی جو بھی ہمارا پیکیج ہوتا ہے وہ ہم ان کو آفر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں حصہ دیا جاتا تھا۔ تو ان کو نارملی جو سیلز مین وہ ہائر کرتی تھی، ان کو وہ 20-30% حصہ دیتی تھی کہ تم جب یہ سامان بیچ کر آؤ گے، جو بھی اس کا منافع ہوگا اس میں سے میں اتنے % رکھوں گی، تمہیں اتنے % دوں گی، وہی تمہاری اجرت ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ ان کو چیٹ کرتے تھے، اور کیونکہ یہ خاتون تھی اور یہ خود نہیں پتا کرتی تھی کہ کیا ہوا، ان کو وہ حساب میں کچھ گڑبڑ کر کے
اور وہ زیادہ لے لی کرتے تھے اور یعنی بیسکلی ان کو چیٹ کرتے تھے. جب ان کو لگا کہ یہ آدمی جو ہے یہ بہت ایماندار ہے, انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ آدمی عمر میں چھوٹا ہے, اس کا تجربہ بھی نہیں ہے اس معاملے میں, اس نے کبھی سیلز یا بزنس یا مارکیٹنگ نہیں کی ہے, اس نے کبھی سامان لیا بیچا نہیں ہے, مارکیٹس میں نہیں داخل ہوا ہے, لیکن یہ ایماندار, تو جو بھی کرے گا ایمانداری سے کرے گا, اور میں اس کو رکھتی ہوں بنسبت اس کے کہ کوئی ایکسپیرینس رکھوں جو مجھے نقصان دے. اور تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اور جب انہوں نے ان کے ساتھ وہ میسرہ گئیں ان کی غلام خدیجہ کی, اور اس نے جو رپورٹ دی آ کر خدیجہ کو, خدیجہ کا دل اور ان کے اوپر آ گیا کہ یہ اتنے ایمانداری سے انہوں نے سامان کو بیچا, ایک ایک حساب پائی پائی کا صحیح سے دیا, اور ان کو اتنا منافع ہوا کہ ان کو کبھی بھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا. تو ان کو یہ پتا چلا کہ اس آدمی کے obviously کام میں برکت بھی ہے, اور یہ ایماندار ہے, سچائی سے کماتا ہے, اور اتنا کماتا ہے. پھر ان کو جب اتنا دل آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں ان سے شادی ہی کر لوں. اور جب ان کو یہ شادی کا خیال آیا تو انہوں نے اپنی ایک خاتون تھی نفیسہ, ان کو بھیجا, اور ان کو بھیج کر کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیا یہ انٹرسٹڈ ہیں شادی کرنے میں. اور جب انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ مجھ جیسے آدمی سے شادی کرنا چاہتی. انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں, I am not interested to marry her, she is older than me and she is already married with so many children, she is twice married. نہیں, انہوں نے کہا مجھ سے کیوں وہ شادی کرنا چاہے گی, میں تو یتیم ہوں, میرا اوپر بھی کوئی نہیں, میرے پاس پیسے بھی نہیں, ایک چرواہا تھا تو, اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہیں گی وہ. اور انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں, وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ آپ سے مطمئن ہیں اور وہ آفر کر رہی ہیں کہ آپ ان سے شادی کر لیں. اور یہ بیک اینڈ فورتھ بات ہوتی رہی, میسیجز آتے جاتے رہے. فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے جا کر بات کی. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ابو طالب سے ان کا بات کرنا, ہی از آلریڈی 25 سال کا آدمی, اوکے, ہی کین میک ہز ڈیسیژن فار ہز میرج, لیکن یہ ادب, لحاظ, عزت دینا بڑوں کو, یہ بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے جا کر پھر ابو طالب سے کہا کہ خدیجہ نے مجھے اس طرح پرپوز کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں. اور ابو طالب نے کہا کہ بسم اللہ کرو, میں تمہاری خود ان سے شادی کر کے دیتا ہوں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب تھے, اور ان کی طرف سے خدیجہ کی طرف سے کون تھا, عمر بن الاسد ان کے ایک انکل تھے. ٹھیک ہے, اور اس زمانے میں خطبہ یوں ہوا کرتا تھا, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے نا کہ ویسے بھی جنرلی کہ نکاح کیسے ہوتا ہے, یہ جو قبول جو آپ دیکھتے ہیں پکچروں میں, اس طرح سے نہیں ہوتا نکاح. ایکچوئل نکاح جو ہوتا ہے وہ لڑکی کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے ساتھ قاضی بات کرتا ہے, لڑکی سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی, لڑکی کی پہلے سے رضا لے لی جاتی ہے, اس سے پوچھ لیا جاتا ہے, زبردستی سے نہیں کوئی شادی ہوتی. اور یہ میں آپ کو اسلامی طریقہ بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ کہ لڑکی کے ولی اور قاضی کے بیچ میں بات چیت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی بیٹی بہن یا جو خاتون آپ دے رہے ہیں اس وقت شادی میں, اس کو اتنی مہر میں یہ شادی منظور ہے, اس آدمی کے ساتھ یہ اس فلاں کا بیٹا ہے, اس طرح سے شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے, اور پھر خطبے میں یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بتایا جاتا تھا کہ مطلب کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. تو ابو طالب نے بڑھ چڑھ کے بتایا کہ یہ تو بنی ہاشم کا اور قریش کا بیٹا ہے, اور he is one of the best of the قریش قبیلہ. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے سارے جتنے بھی مرد حضرات ہیں اور جو بھی لڑکے ہیں ان میں یہ سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ سب کہہ کر انہوں نے ان کا خطبہ ادا کیا. اور کتنے مہر میں ہوا تھا طے, 12 اوقیہ, اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سکے ہوتے تھے چاندی کے 12, اور ان کی ویلیو اپروکسیمیٹلی $500-600 US ڈالرز کی تقریباً ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ منیمم ایک مطلب وہ مہر تھا, اس پر انہوں نے شادی کی. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا. تو میں سب کچھ ریپ اپ کر رہی ہوں جسٹ ان فیو منٹس بیکاز وی ہیو ٹو ڈو ٹوڈیز ٹاپک. تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, ڈیٹیل پچھلی آپ ویڈیو پہ دیکھیے گا اگر کسی نے مس کیا ہے تو, کیونکہ
پوری ڈیٹیل سے ساری بات بتائی تھی آپ کو لاسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آئی تھنک 3-4 بیٹیاں تھیں آئی تھنک سو, اور ایک بیٹا تھا. جو بیٹا تھا اس کا نام بھی حالہ تھا. اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے درمیان جو حالہ نام ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے, آدمیوں کا نہیں ہوتا. لیکن اس زمانے میں لڑکوں کے نام بھی حالہ رکھتے تھے. تو ان کے بیٹے کا نام حالہ تھا, اور یہ لیٹر آن مسلمان ہو گیا تھا, اور اس نے مسلمان زندگی بعد میں گزاری تھی اسلام آنے کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتیں تھیں. اور یہ کہ الواقدی بتاتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40-45 کے قریب تھی, 42 تھی, 43 تھی, something like that, 40, 43, 42, 45. Different stories give different ages. Although امام ابن کثیر اور البیہقی ان کے حساب سے ان کی عمر 28 کے قریب تھی, 30 کے قریب تھی. تو there is a difference there, but mostly it is accepted that she was around 40 to 45, and we know that from childhood we've been hearing that. Okay, یہاں تک میں نے لاسٹ ویک کیا تھا. تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آج کی بات ہم شروع کرتے ہیں. ایک تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ what was Khadija's place and position in نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائف. شادی تو ہو گئی, he is just 25, he is a young man. ایک دو باتیں بہت ضروری دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں. ہمارے زمانے میں, آج کے زمانے میں ایک ٹبو ہو جاتا ہے, کسی کی ڈیورس ہو جائے تو ایک بات بن جاتی ہے, اتنی بات کرتے ہیں لوگ کہ کچھ حد سے زیادہ بات ہو جاتی ہے, سب کا ایک کنسرن بن جاتا ہے, ایک ٹی ٹاک ہو جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس بہت سارے لوگوں کی ڈیورسز ہو رہی ہیں, اور ہم یہ سوچتے ہیں یہ آج زمانے میں ہو رہا ہے. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اٹ واز مور سمپل. انفیکٹ آج کے زمانے میں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اس زمانے میں بہت سمپل تھا. You don't get along, you don't push yourself, you don't shove yourself into that life and suffer for the rest of your life. No, you leave, you find another spouse, you start your life again. ایک اور چیز آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ I want to highlight this point کہ اس زمانے میں کوئی اکیلا نہیں رہتا تھا, نہ خاتون نہ مرد. They always went for a companion, no matter what their age was. Remember that Nabi sallallahu alaihi wasallam, after the death of Khadija radiyallahu anha, when he started marrying, he was above 50. He was 52, 53 years old when he made the second marriage. ٹھیک ہے. 52 سال 53 سال کے بعد انہوں نے سیکنڈ میرج کی. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ it is related to age. Marriage has nothing to do with age. Yes, شادی جلد از جلد کر لینی چاہیے تاکہ آپ کو ینگ ایج میں ایڈجسٹنگ ایزی ہو جائے, بچے ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں, these are the lessons we take from the سیرہ. ہم سیرہ it's not a bedroom story. It's not sometimes bed time story ہے کہ جی آپ نے سن لیا اور سو گئے بڑے خوش ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی, انہوں نے یہ کیا. ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہے نا. اسوہ حسنہ is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم footsteps. ان کی جو سیرت تھی وہ سب سے افضل اور بہتر تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, تمہیں اطاعت کرنی ہے, اللہ کی اطاعت کرو, نبی کی. تو ان کی ہمیں ہر بات سننی ہے, اور سب سے بہترین طریقہ ان کا ہے. تو ان کے وقت میں بیفور اسلام اینڈ آفٹر اسلام آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا, پورے ہسٹری کو لے کے دیکھیے کہ کوئی اکیلا رہا. جیسے ہی کوئی اکیلا ہوتا تھا اس کے لیے فوراً اسپاؤس ڈھونڈا جاتا تھا, اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا. بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ دیکھیے اللہ کی حکمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, جنت میں رکھا تھا. کیا کمی تھی آدم علیہ السلام؟ سب کچھ تو مہیا تھا, جنت میں ہر چیز ان کے لیے مہیا تھی.
50 سال وہ جنت میں رہے ہیں خوشی سے, ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی, جو چاہتے تھے مل رہا تھا, جنت میں تھے, جنت کے میوے کھا رہے تھے, جنت کے پھل, کھانا پینا, ہر چیز, اور ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی, کوئی مشقت نہیں تھی, کوئی تکلیف دکھ پریشانی کچھ بھی نہیں تھی, پر وہ اداس ہو جاتے تھے. لونلینس از سم ٹائمز ویری ڈیفیکلٹ, تو وہ بہت لونلی ہو جاتے تھے اور اداس ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں. He was alone. He had everything. Imagine جنت میں ہے, اور کیا کہہ سکتی ہوں میں. تو جنت جیسی جگہ میں وہ اکیلے پڑ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حوا کو تخلیق کی. اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپینین دینے کے لیے تخلیق کی, ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے کہ وی نیڈ اے کمپینین. ایوری بڈی نیڈس اے کمپینین. ٹھیک ہے, تو چاہے بیوہ ہو جائے کوئی, یا ڈیورسی ہو جائے, یا کوئی ڈیورسی ہو جائے آدمی, یا بیوہ ہو جائے آدمی, we should try to get them a companion. Everybody needs a companion. ٹھیک ہے, and at any age. So here if you see, even Sauda radiallahu anha was older than Nabi sallallahu alaihi wasallam. She was around 60 or something when Nabi sallallahu alaihi wasallam married her. Subhanallah, she was one of the oldest of the wives. She was older than Nabi sallallahu alaihi wasallam also. ٹھیک ہے, so was Khadija. ٹھیک ہے, یہ سب بتانے کا مطلب یہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی کیوں پروپوز کیا اور شادی کی. پہلے تو ان کی 2 ہو چکی تھی, تو وہ ہوتا ہے نا کہ آدمی انسان سوچتا ہے کہ بس اب مجھے اور اس میں نہیں جانا ہے, بس somehow it didn't work, or you don't feel like just going and getting married again. And there was no man. Khadija didn't have a father. تو ان کے والد گزر چکے تھے جو ان کو شادی کر کے دے دیتے, تو ان کا جب کوئی نہیں تھا, انہوں نے اپنی لائف کو اپنے حساب سے جینا شروع کر دیا تھا. لیکن جب انہیں صحیح بندہ نظر آیا, انہوں نے پروپوز کیا اور شادی کی. حفصہ کی جب طلاق ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب ان سے شادی کی, اس سے پہلے تو عمر رضی اللہ عنہ کہاں گئے. عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میری بیٹی سے آپ شادی کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, مجھے اور بیوی میں نہیں افورڈ کر سکتا. پھر وہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے, ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں. انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے اس وقت شادی کی. پھر اس کے بعد وہ اوروں کے پاس گئے اور سب نے ان کو منع کر دیا, اور وہ بہت دل شکستہ ہو گئے. اور وہ ابو بکر صدیق سے تو بہت ناراض ہو گئے کہ میرا اتنا گہرا دوست تھا, مجھے اس سے اتنی توقع تھی کہ کم سے کم وہ مجھے نہ نہیں کرے گا, اس نے بھی نہ کر دیا. یعنی باپ شرمندہ نہیں فیل کرتا تھا کہ میری بیٹی طلاق یافتہ ہے, میں کیسے کسی سے جا کر اس کا ہاتھ مانگوں گا. لیکن اس زمانے میں it was just to settle the child down. Okay, they needed a companion. And finally Nabi sallallahu alaihi wasallam married her. So she was also a divorcee. Zainab was also a divorcee. Most of them were like that, of Nabi sallallahu alaihi wasallam's wives, except Aisha. Okay. تو یہاں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا انہوں نے, خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے, ہم سب جانتے ہیں. اور اس زمانے میں بھی جو بھی جہالت کا بھی زمانہ تھا, جو بھی تھا, لوگوں کا ایک معیار تھا, ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ تھا, ایک رسپیکٹ, لحاظ, ایک دوسرے کو عزت دینا, ایک وہ تو ایک نارمل ایک نارم تھا. مطلب ایک اچھی سوسائٹی تھی یہ, جو بھی ان پڑھ تھے, جاہل تھے, لیکن ان کو یہ سب پتا تھا, آداب پتا تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا بہت ہی بہترین اخلاق تھا. دوسرا وہ بہت مخلص تھے, ویری سنسیئر, بےایمانی نہیں, جھوٹ نہیں. تو ہی واز اے ویری آنیسٹ مین, ہی وڈ نیور لائی, ہی وڈ نیور چیٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ہارڈ ورکنگ تھے. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی مشکلات سے سٹارٹ کرتے ہیں نا, وہ خود بخود بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت محنت مشقت کی ہوتی ہے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے. تو جب انسان محنت کر کے اپنے آپ کو بلڈ کرتا ہے, وہ خود بخود اس میں ایک کیریکٹرسٹک آ جاتی ہے آف ہارڈ ورکنگ, محنت کرنے والا, مشقت کرنے والا. تو جب آپ محنت اور مشقت کرنے والے بنتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ایک کیریکٹرسٹک ہے جو اس وقت ان خاتون کو
ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ہارڈ ورکنگ ہو, جو ان کا مال صحیح جگہ پہ لگا سکے, صحیح سے محنت کر سکے ان کے لیے, اور سنسیئر رہے ان کے ساتھ اور ان کے مال کے ساتھ اور ان کے کام کے ساتھ, فلاں فلاں. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اٹ از ایبسلیوٹلی حلال ٹو لو somebody. ایک تو ہمارے یہاں یہ ایک ٹبو ہے. اکثر سنا ہے میں نے, اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو شادی اس فلاں جگہ سے نہیں کرنے دی کیونکہ وہ لو میرج کرنا چاہ رہی تھی. ہم سمجھتے ہیں لو میرج از سم تھنگ بیڈ اینڈ پیپل شائی اوے ٹو ٹیل دیٹ دے ہیڈ اے لو میرج. وائی؟ Khadija radiallahu anha loved the Prophet ﷺ and admired him. She proposed him and got married to him. It was a love marriage. It was later arranged by the elders to do the formalities. So why do we feel so bad to tell people that we had a love marriage? So love karna halal hai as long as you channel it in the right way, that it should be into a marriage. It should not be a love affair going on. And love affair does not mean you start dating, meeting, and doing funny things with each other, and you'd say that Dureshawar said love marriage is halal, so we are now into love. No, that's not halal. You love somebody, propose, get married. And when you meet somebody, meet with a mehram. Okay? And you're allowed to speak to that person, to get to know that person, that's also halal. It's not a problem. But channel it to a marriage. It should not be going around escorting and whatever, dating. Yes, sab definitely not halal. Okay? Okay. So, Khadija, when she felt the love in her heart for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, she proposed and they got married. Now, you see, they say, there's a saying, na? We all hear it. Behind every successful man, there is a woman. And behind the success of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was this woman who supported him, believed in him, elevated him, gave him the respect. She did not say, I'm older than you, I know better. She just gave her wisdom, okay, but gave full support to him. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ میڈیٹیٹ کریں اور غار حرا جا کے بیٹھ جاتے تھے, 2 3 دن جا کے وہاں رہ کر آتے تھے. She never said کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہو بھائی. She used to wrap up food for him. یہ پھر جا رہے ہیں غار میں, میڈیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو میں ان کو کچھ باندھ کے دے دوں تاکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہو وہاں پر, اور جب ان کا ختم ہوگا یہ آ جائیں گے پھر میں ان کو باندھ کے دے دوں. She did not object کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہیں. She used to support him even in that. Okay. Also to highlight to you, یہ میں آپ کو سارے پوائنٹس بتا رہی ہوں جو ہمیں سیرہ سے ہم لرن کرتے ہیں. آج میں وہ پوائنٹس کے پہلے ذکر کروں گی کیونکہ ہم نے ذکر کمپلیٹ کر دیا. سٹوری یہی ہے بس, خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی, آپ کو بتا دی, شادی ہو گئی. اب میں آپ کو وہ پوائنٹس بتا رہی ہوں جو ہم نے اس میں سے سیکھے ہیں, جو ہمیں اباؤٹ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا ہے, اور اس میں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. ٹھیک ہے, تو ایک سبق تو یہ بھی ہے کہ جو بعد میں شریعہ کا لاء بھی بن گیا کہ جب ایک عورت شادی کر کے ڈیورس ہو جاتی ہے یا وڈو ہو جاتی ہے, جو بھی صورتحال ہو, اور اس کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, آج زمانے میں اس بات کو سمجھا ہی نہیں جاتا کیونکہ لوگوں نے سیرہ نہیں پڑھی, لوگوں نے شریعہ کا رول نہیں جانا. لیکن اصل میں کیا ہے کہ جو بچے آپ کے ہیں, جو آپ کو طلاق ہو کر آپ کے پاس رہ گئے ہیں, یا آپ وڈو ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے پاس بچے رہ گئے, اور ماں اپنے بچوں کے لیے بہت پوزیسو فیل کرتی ہے. وہ کہتی ہے میرے بچے بن باپ کے بچے ہیں ابھی, یا جو بھی باپ چلا گیا ہے, جو بھی کچھ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ دوبارہ شادی کرتی ہے, جو کہ اس کو پورا حق ہے اور اس کو کرنا چاہیے, لیکن اس کو پھر یہ طے کرنا چاہیے کہ بچے اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ شریعہ کا لاء ہے اور اس میں حکمت ہے.
اسی لیے جو بھی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی ہو کر آئیں، اگر ان میں سے کسی کے کوئی بچے تھے وہ اپنے ساتھ بچے لے کر نہیں آئیں. All of them left the children behind. So did Khadija. یہ رول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے وہ اس گھر میں صرف پلے گے. کسی اور کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں آئے تھے ایکسپٹ سلمہ، بیکاز انہوں نے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں، میرے بچوں کا کوئی نہیں ہے، تو اگر آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں تو میری یہ بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے بچوں کا کیونکہ اور کوئی نہیں جن کے پاس میں پیچھے چھوڑ کر آؤں، تو کیا میں انہیں ساتھ لا سکتی ہوں. But they were kept in a boundary because you see her children are her children, not other wives' children. That's why it has to be in a different way. اور ان کے بیٹے تھے سلمہ کے، لیکن that was the only thing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam allowed for a reason, because she had no one to leave them behind. But otherwise the children should be left behind with the mother of the child's father or mother of her own mother. ٹھیک ہے، یا سسٹر یا somebody. اب تو بہت سارے طریقے ہیں بچوں کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ماں اپنے بچوں کے ساتھ ہی اگر رہنا چاہتی ہے تو پھر she must think that her companion in life is her children. پھر وہ شادی کے بارے میں زیادہ نہ سوچے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کیا اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں as one of his wives that he has loved the most among all his lives, all his wives. ٹھیک ہے. Number 1, she was the first one to believe in him. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کسی نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، کسی نے میرا یقین نہیں کیا، خدیجہ نے کیا. She was the first woman who actually believed in him, accepted him. In fact, انہوں نے اتنا بلیو کر لیا کہ انہوں نے کہا تم فکر ہی مت کرو، میں تم کو لے کر جاتی ہوں ورقہ بن نوفل کے پاس، اور وہاں جا کے میں بتاتی ہوں. وہ بھی کسی جبریل علیہ السلام کا یا ناموس کا ذکر کرتے تھے، ان کو عقل سمجھ ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، میں ان کے پاس لے کے چلتی ہوں، وہاں چل کے آپ اپنی ساری قصہ بتا دو کہ کیا ہوا تھا، اور وہ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ اتنا بلیو کرتی تھی کہ ان کو پتا تھا، یقین تھا کہ یہ کچھ صحیح ہے اور ہم پریشان ہیں، تو ان سے جا کے پوچھتے ہیں جو ذرا علم والے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اگر کسی بیوی کے حجرے میں کبھی آئے تو وہ صرف اور صرف خدیجہ کے حجرے میں، وہ کبھی کسی اور بیوی کے حجرے میں آئے ہی نہیں. یہ پوزیشن ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اسلام میں، اللہ کی نظر میں، کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میں خدیجہ کے لیے پیغام لایا ہوں. تو خدیجہ کو بلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں یہ جبریل ہے، یہ کھڑا ہے یہاں اور آپ کے لیے پیغام لایا ہے. تو وہ پوچھتی ہیں کیا پیغام ہے، اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاجرہ سے خدیجہ سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے خدیجہ کو. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا خاتون ہوں گی جن کو اللہ سلام بھیج رہے ہیں. اور آپ اللہ کو وعلیکم سلام نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تم پہ بھی سلامتی ہو. اللہ تو خود سلام ہے، اللہ تو خود سلام ہے، اس کو آپ وعلیکم سلام نہیں کہہ سکتے. تو وہ کہتی ہیں میرا سلام جبریل کو دو اور اس سے کہو السلام علیکم یا جبریل، اور اللہ سے کہنا اللہ تم تو سلام و اللہ کیا انت السلام و منک السلام، انت السلام و منک السلام، سارا کچھ آپ ہی سلام ہے، آپ ہی سلام. ٹھیک ہے، آپ سے سلامتی ہے، آپ میں سے ہمیں سلامتی ملتی ہے. تو جبریل علیہ السلام gave salam to Khadija رضی اللہ عنہ from Allah subhanahu wa ta'ala. This was a very special
سچویشن. اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اور بھی پیغام ہے آپ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سلام کے علاوہ اور ایک پیغام بھی ہے. تو خدیجہ پوچھتی ہیں وہ کیا پیغام ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ خدیجہ سے کہو کہ تمہارے لیے ایسی جگہ ہے میرے پاس، ایسا انعام ہے، میں نے ایسا گھر تمہارے لیے رکھا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی جد و جہد، نو نوائز اینڈ نو اسٹرگل. کیونکہ کبھی کبھی خدیجہ کہتی تھی پریشان ہو کر کہ لائف میں کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اور شور و غل بہت ہے آس پاس، تو کبھی پریشان ہوتی تھی وہ شور سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ خاص فیسلٹی دے رہے ہیں کہ جس سے تم پریشان ہو، یہ اسٹرگل اور یہ نوائز یہ نہیں ہوگی. تمہارے لیے ایسا گھر تعمیر کیا میں نے یہاں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو ان اللہ السلام وہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ واٹ ڈز دیٹ شو؟ اگر کوئی مجھے کہے گا السلام علیکم کہا ہے کسی نے، آٹومیٹکلی منہ سے نکل جائے گا نا وعلیکم السلام. کیسی یہ خاتون ہے، کتنا وزڈم ہے، کتنی انٹیلیجنس ہے ان کو کہ یہ سوچتی ہیں کہ اللہ تو خود سلام ہے، میں اس کو وعلیکم السلام کیسے کہہ سکتی ہوں. ان اللہ السلام وہی تو ہے سلام. سبحان اللہ. That shows that she was an intelligent woman. She was a woman with wisdom. اچھا، اب یہ سب باتیں جانتے تھے سب کوئی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک اسپیشل پوزیشن ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام اور اتنا زبردست میسج بھیجا، بشارہ، ٹھیک ہے. اینڈ جبریل وزٹڈ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر سے ایز اے پرسن، ٹھیک ہے، ان کو ایک میسج دینے آیا. سبحان اللہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ان سے جلتی تھی، ڈسپائٹ دیٹ شی ہیڈ نیور سین خدیجہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے کبھی خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا اور کبھی انہوں نے اور کچھ ان کو پتا نہیں تھا. صرف اتنا جانتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے انہیں پیار کرتے ہیں ایون دو شی از پاسڈ اوے. اس کی جلن انہیں اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ایسی بات کہی جو کہنی نہیں چاہیے، لیکن عائشہ نے کہی تھی. انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو وہ بڈھی کھوسٹ بغیر دانت والی قبر کے اندر مجھ سے زیادہ عزیز ہے. کوئی ایسے بولے گا؟ سبحان اللہ. بٹ عائشہ نے بولا تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا انہیں اس طرح. لیکن اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یا عائشہ there is no one like Khadija and there will be no one like Khadija. She was the best of the best. She believed in me when no one believed in me. وہ مجھ پر تب یقین رکھتی تھی، میرا یقین رکھتی تھی جب کوئی نہیں رکھتا تھا. اس نے میری خدمت کی، اس نے میرا دل رکھا، ہر چیز میں مجھے سپورٹ کیا. دیکھیں نا، اس نے کوئی ضد نہیں کی، جیلسی نہیں دکھائی. ہو سکتی تھی نا، وہ بڑی عمر کی عورت تھی، ینگ ہسبینڈ سے شادی کیا تھا، اس کے پاس بہت ریزنز تھی جیلس ہونے کی کہ تم کہاں جاتے ہو، کس سے بات کرتے ہو، کیا ہو رہا ہے. پر وہ کبھی جیلس نہیں ہوئی کیونکہ ان میں اتنا وزڈم تھا، اتنا ٹھہراؤ تھا. She was that kind of a woman that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had only love and respect for him, and he said he loves her the most. He cannot love anybody like he loved Khadija. اور اتنا پیار کرتے تھے ان سے کہ جب بھی عید آتی اور وہ قربانی کرتے تو دوڑ دوڑ کے پہلا حصہ گوشت کا جا کر خدیجہ کی دوستوں کو دے کر آتے تھے. اور بغیر قربانی کے بھی اگر کبھی ان کو تحفتاً کوئی گوشت آ جائے کہیں سے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے، کھجور پانی پھل پہ گزارا کر لیتے تھے، کبھی کبھی روٹی بن جاتی تھی ان کے گھر میں، لیکن گوشت واز سم تھنگ ریئر کیونکہ دے could not afford. اور اگر کوئی کبھی بھیج دیتا ایک ران یا کچھ اس طرح سے تو فوراً اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر دوڑے دوڑے جا کر خدیجہ کی دوستوں کو دے کے آتے، اس میں سے ان کو تسلی ملتی. دس واز ہز کنیکشن وتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور بھی ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار حلا جو ان کی بڑی بہن تھی، جو جب انہوں نے ہائر کیا تھا شیپرڈ کے
وقت میں, ٹھیک ہے. وہ ایک بار آئیں مکہ وزٹ کرنے, تو جب وہ آئیں تو ان کے گھر کے پاس سے گزری اور انہوں نے ان کو اندر بلا لیا کہ آپ اندر آئیں, اب گھر پہ بلا لیا, اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آف کورس عائشہ بہت جل گئی, ان کو بہت برا لگا, تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا مجھے اسے دیکھ کر وہ سارا وقت یاد آ گیا جب میں پہلی بار خدیجہ سے ملا تھا. انہی حالہ کے کام کی وجہ سے میں ان سے ملا تھا, اور ان میں ان کی شباہت نظر آتی ہے مجھے. ان کو دیکھ کر مجھے خدیجہ یاد آ گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا پیار تھا ان کو خدیجہ سے. اور ایک بار اچھا, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار تھا جو ہمیشہ پہنی رہتی تھی. کبھی کبھی کوئی جویلری ہوتی ہے ہماری جو ہمیشہ پہنے رہتے ہیں, اور وہ ہم سے ایک قسم سے وہ ہماری ایک پہچان بن جاتی ہے کہ بھئی فلاں چیز آپ ہمیشہ پہنتی تھی. لائک I remember my daddy used to wear 2 rings very prominently. She used to wear one Feroza ring and one ring of Pukhraj. Okay. And she used to say, this is Pukhraj is from Sunnah and whatever. Always she wore those 2 rings, a ring of Feroza and a ring of Pukhraj. I remember her hands with those rings only. So kabhi kabhi when I saw those rings in my pupu's hand, I remembered my dadi. I just remembered my dadi's hands. Oh, she used to wear the same rings. Mere dadi ke haath mujhe yaad aa gaya. And I told my pupu, I also had tears in my eyes because I remembered my dadi and her hands. And subhanallah, I love my dadi. Subhanallah. So now, when he saw that necklace was given to Fatima radiallahu anha. ٹھیک ہے, تو ایک دن فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ نیکلس پہن کے بیٹھی تھی. جب وہ آئیں کمرے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا وہ نیکلس کے ساتھ, اور وہ رونے لگے. فاطمہ نے کہا کہ آپ کا دل میں نے کس طرح اداس کیا, مجھے بتائیے بابا. انہوں نے کہا نہیں, تمہارا ہار دیکھ کر مجھے خدیجہ کا گلا یاد آ گیا, وہ یہ پہن کے میرے سامنے بیٹھتی تھی اور مجھے یہ ہار دیکھ کے اس کی یاد آ گئی. That was his love for Khadija. سبحان اللہ. تو ہم جانتے ہی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نہیں جلتی تھی, بلکہ باقی بیویوں سے بھی جلتی تھی, فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی جلتی تھی. اور بہت سارے قصے صحیح بخاری میں موجود ہیں جس میں جگہ جگہ ہے کہ وہ کیا کیا کرتی تھیں. تو she had a jealous nature, عائشہ رضی اللہ عنہا. تو anyway, point here is how much he loved Khadija and what was her place in the eyes of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And then he got irritated, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, when Aisha asked like that. He got irritated. And he said to Aisha radiallahu anha, Allah didn't give me anyone better than her. She believed in me. She gave me wealth. She supported me. And she is the only wife of mine who was blessed with my children. No other wife was blessed with my children except Khadija. دیکھیا اتنی بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, and they were, most of them were young also. Only Sauda bint Zama was old, but the rest of them were young. Zainab was young, Hafsa was young, Aisha was very young. But Allah didn't bless her with, Allah did not bless her with any child of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. All the children, and not 1 or 2, mashallah. 6 children were given to Khadija from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An older lady. She was older. We would think جو ینگ ہے اس سے بچے زیادہ ہو سکتے ہیں. اولڈر لیڈی کو تو ہم ریگارڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس کو آلریڈی بھی پہلے سے بچے تھے اور وہ تو اب ایج سے بڑی ایج کی ہو چکی ہے. لیکن ون آفٹر دی ادر, آپ کو پتا ہے کہ from 40 to 50 she had good 10 years with Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to have so many children, and she had 6 children. الحمدللہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے. تو انہوں نے کہا واللہ there is no other woman better than Khadija that Allah gave me. She was the one who supported me. She was the one who gave me all her wealth when people did not want to give anything.
When wealth was important to them, she gave me all her wealth and said, do whatever you like. She just gave it to me, made me in charge of everything. She believed in me when people didn't believe in me. And Allah blessed her with the children. Only she had the children. That was a blessing of Allah on her. अच्छा, अब देखें, और एक बात है कि जब खदीजा गुजर गई, सहाबा बताते हैं कि खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के गुजरने के बाद उन्होंने कई महीनों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते तक नहीं देखा, वो मुस्कुरा भी नहीं पाते थे। और जिस साल वो गुजरी, इत्तफाक से उसी साल में अबू तालिब भी गुजर गए। और जब अबू तालिब गुजरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सदमा हुआ, क्योंकि वो उनके it's like a last father that he had. He also passed away. तो उनके लिए उस साल को आमुल हुज़न कहा जाता है, the year of sadness, कि उनके दो supporters, those two who he loved the most, a father figure, his chacha Abu Talib, and the wife who was his companion, his partner, his friend, his everything. And while she was married to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, although an older lady, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam never ever got married again. जैसे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं हमारे नबी के बारे में, and we should inshallah listen and carefully understand and then explain to them कि देखो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमनाइजर होते तो 25 साल की उम्र में वुमनाइज करते, 40 साल की उम्र में करते, 50 साल के बाद, आफ्टर बीइंग अ फादर ऑफ 6 चिल्ड्रन, 50 के भी ऊपर हो चुके थे, उसके बाद उनकी सारी शादियां हुई। दे वर ऑल फॉर अ रीजन, पॉलिटिकल रीजन और अल्लाह's कमांड और सर्टेन रीजंस, इट वाज ऑल फॉर डिफरेंट रीजंस, बट इट वाज नॉट फॉर हिज लस्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मामले में लालची नहीं थे, वुमनाइजर नहीं थे। उन्होंने इतनी शादियां इसलिए नहीं की क्योंकि he wanted to have pleasure with women. He was a very fair man and he did not marry another woman when he was absolutely young, fit, he had lots of time, whatever. He just was happy with Khadija. अब मैं आपको बताती हूँ कि खदीजा से उनको बच्चे जो हुए कैसे, कौन से बच्चे हुए, कौन पहले था, कैसे, ताकि आपको वो भी बता दूं ना, क्योंकि सारे बच्चे तो सिर्फ खदीजा से हुए उनको, और एक बच्चा उनको हुआ मारिया अल क़िब्तिया से, और मारिया उनकी बीवी नहीं थी। जस्ट टू मेक इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, मारिया एक लॉन्डी थी, एक गुलाम कनीज थी उनकी, और उन्होंने उससे जो वक्त गुजारा उनके साथ, उससे उनको एक बेटा पैदा हुआ था, लेकिन शी वॉज नॉट द वाइफ। अमंग द वाइव्स, द 9 wives that he had children only from Khadija, and among the laundries he had child only from Maria. तो उनका पहला बच्चा, पहला उनको खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से जो औलाद पैदा हुई वो बेटा था, और उन्होंने बहुत प्यार से उसका नाम कासिम रखा था। और दिस इज, आप सोचें कि दिस इज, और उनकी कुनिया थी अबुल कासिम, तो सब उन्हें अबुल कासिम बुलाते थे। और आज तक भी अबुल कासिम कोई अपना नाम नहीं रख सकता, क्योंकि ये स्पेसिफिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनिया है और वो उनका नाम है, और वो हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो अबुल कासिम वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनिया, और कासिम उनका सबसे पहला बेटा था। जब वो और कासिम बड़ा हुआ उनके गोद में खेलकर, और माशाल्लाह 6-7 साल का था, छोटा नहीं था, 6-7 साल 8 साल कुछ ऐसा था। उसके बाद वो गुजर गया, वो बीमार हुआ और फिर वो गुजर गया। उसके बाद उनकी बेटियां जो थी, सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी उनकी ज़ैनब, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब रखा। फिर उसके बाद सेकंड उनकी डॉटर थी रुकैया, दूसरी बेटी रुकैया, तीसरी बेटी थी कुलथूम, ठीक है। कुलथूम के बाद चौथी बेटी थी फातिमा, और फातिमा के बाद एक बेटा हुआ
عبداللہ. سو قاسم، زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ، عبداللہ، 6 بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ سے. افسوس کہ ہاں، اور عبداللہ کو 2 اور ٹائٹل یا نک نیم یا القاب دیے گئے تھے. عبداللہ کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بھی کنفیوز کیا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اور بیٹے تھے، عبداللہ کے بعد طاہر اور طیب بھی تھے. نہیں، عبداللہ کو ہی طاہر اور طیب بھی بلایا جاتا تھا، اور عبداللہ جو تھا وہ ان کا آخری بیٹا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عبداللہ انفنسی میں ہی گزر گیا. بچپن میں ہی جیسے وہ پیدا ہوا تھا، پیدا ہونے کے کچھ مہینوں میں ہی وہ شاید گزر گیا. مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ عبداللہ انفنسی میں گزر گیا اور قاسم بڑا ہوا تھا، 7-8 سال تک کا تھا جب وہ گزرا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اس سے پہلے کہ میں اس کے آگے جاؤں. آپ نے کبھی سوچا ہوگا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم was such a chosen man, اللہ had so much mercy on him کہ اللہ نے انہی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا دنیا میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا کبھی رد نہیں کی. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایک اولاد میں بیٹا بھی دے دے؟ اللہ نے بیٹا دیا تاکہ ان کو وہ لذت مل جائے، ان کی وہ وش پوری ہو جائے کہ مجھے بیٹا ہوا تھا، لیکن وہ گزر گیا. آپ سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دے کے گزار دیا، مطلب ان کو وہ راحت نہیں دی کہ وہ بیٹے کو جوان کرتے. بہت بڑی مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں. اللہ یہ نہیں دینا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا کہ تمہیں بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، بیٹا نہیں، بیٹے ہوئے، 1 نہیں 3 ہوئے، 2 بیوی سے ہوئے، 1 لونڈی سے ہوئے، 3 بیٹے ہوئے، تینوں گزر گئے. بیٹیاں سب جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں، بیٹوں کو جوانی تک نہیں رکھا. کیا ریزن ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا. ٹھیک ہے، کیا طریقہ تھا؟ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا نبی بنا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے دونوں بیٹے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا شیت بھی نبی تھا. تو اس زمانے میں ایک تھی بات کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ظاہر ہے اگر جب وہ جائیں گے تو ان کے پیچھے جھگڑا ہی نہیں ہوگا نا کوئی، ان کا بیٹا آٹومیٹکلی بن جائے گا کیونکہ وہ ان کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا نبی بنا دیں گے اسے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے تھے، ان کے بعد تو کوئی نبی ہونا ہی نہیں تھا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو اور وہ نبی بھی نہ بنے؟ اس کو پھر کیا پوزیشن آپ دیں گے؟ پھر کیا جھگڑا ہو جائے گا؟ پھر لوگ انہیں مان ہی لیں گے نا، کچھ نہ کچھ ان کو کچھ بنا ہی دیں گے نا. اللہ تعالیٰ یہ کنفیوژن ہی نہیں چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے اور لے لیے. ان کے لیے بیٹا جوان کرنا صحیح نہیں تھا، کیونکہ وہ جوان ہوتا ایک نبی کا بیٹا تو یہ پرابلم آنی تھی. آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کیا کیا کر بیٹھے، ان کو خدا تک کی جگہ ہم دے بیٹھے. آج تک ہمارے لوگوں میں، کچھ لوگوں میں یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہیں دنیا میں، کہ ان کی روح گھوم رہی ہے، اور وہ لوگ کچھ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی ملنے آتے ہیں اور کیا کیا بتاتے ہیں وہ لوگ. تو ہم نے ان کے آپ سوچئے کہ ان کے ایون جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بچے، یعنی ان کے نواسے جو تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور ان کی اولاد زین العابدین سے جو چلی ہے، جتنے لوگ بیٹے پیدا ہوئے ان سب کو امام بنایا ہے. اگر ان کا اپنا بیٹا ہوتا تو اس کو کیا بناتے؟ سوچ کے دیکھیے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے نہیں رہے اور صرف بیٹیاں رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب آپ یہاں تک رک کے اب میں واپس جاتی ہوں وہاں تک جہاں ہم ابھی تک کر رہے تھے کہ دیکھیں
آپ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف دیکھی, ٹھیک ہے. کیا کیا دیکھا انہوں نے دیکھا, اپنے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں, بیچارے پیدا ہی یتیم ہوئے. سوچئے کہ کسی بچے نے پیدائش پہ وہ یہ سوچے کہ پیدا ہو کر بڑا ہوتا وہ یہ سوچے سب کے باپ ہیں, میرا باپ کون تھا مجھے پتہ ہی نہیں. اس زمانے میں تصویریں تھوڑی ہوتی تھی کہ میں یاد کروں یہ میرے فادر ہیں, دیکھو مجھ میں ملتے ہیں, میرے جیسے کتنے اچھے ہیں. لیکن سچ مچ میں آج اپنے ابا جان کی تصویر اپنے فون پہ رکھتی ہوں اور کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں اور مجھے تسلی ہو جاتی ہے, میرے ابا جان ہی از مائی ہیرو, because I've seen him, I've learned values from him, I've loved him. He was a great man. He was a great man. For me, he was the greatest person. ٹھیک ہے, after Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. There's nobody other than that who I love most than my father. Alhamdulillah Rabbil Alamin. تو آج میں ان کو یاد کرتی ہوں نا تو ان کی تصویر بھی دیکھتی ہوں, مجھے پتا ہے میرے ابا جان کیسے دکھتے تھے, انہوں نے دیکھا ہے نا, ان کو دیکھا ہے ہر چیز کرتے ہوئے, کام کرتے ہوئے. ایک میرے پاس ایک چھبی ہے نا ان کی ذہن میں, ایک میموری ہے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ کے دیکھیے, he is growing up without knowing who his father was, what he looked like. He only heard that he was a very beautiful man, very handsome man. He was one of the most beautiful of the sons of Abdul Muttalib, but he does not know what he looked like. ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے باپ کو جانے بغیر, ہارڈلی کچھ سال اس نے گزارے, 2-4 سال ماں گزر گئی. جس ماں نے پیار دیا ایز اے بچہ, جو پیار چاہتا تھا, ماں گزر گئی. دادا نے ہاتھ پکڑ لیا, دادا نے اتنا پیار کیا, کلیجے سے لگا کے رکھا, اس پلیٹ فارم پہ بٹھایا جہاں وہ بیٹھ کر مجلس کرتے تھے, جہاں وہ بیٹھ کر اٹینڈ کرتے تھے. اور آپ کو میں نے بتایا وہ تخت جو تھا وہ it was only for عبد المطلب to sit on because he was somebody very grand personality. ٹھیک ہے, وہ اپنے ساتھ اپنے پوتے کو بٹھاتے تھے, وہ گزر گئے. He's losing everybody he loves, he's losing them one by one, those who form an umbrella on his head. ہم نہیں کہتے, I felt it as a woman, as a child, as a person, as a human being, and I'm sure everybody here would relate to me. Those who have lost their parents will be able to relate to what I'm going to say. That when my father passed away, I felt kisi ne roof hata di mere sar se. Although I was that time happily married and had children of my own, had a husband who was protecting and loving me, but yet I felt meri kisi ne chhat hata di. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے دھوپ میں مجھے کھڑا کر دیا اور امبریلا ہٹا دی. اور بہت ویک فیل کر رہی تھی میں, اور ابا جان کو دیکھ کیسے لگ رہا تھا. I didn't have enough time with him, although mashallah he lived a full life, he's seen the best of life, Allah has given him the best of everything, subhanallah, and he also died very peacefully. Alhamdulillah, may Allah give him Jannah and Jannat al-Firdaus. But point here is when your father passes away, you just feel your roof is missing. And now you stand alone. Subhanallah. اب آپ سوچ کے دیکھیے, ریلیٹ کیجئے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نہیں, یہ روف بار بار ہٹ رہی ہے. ایک تو روف کے بغیر وہ پیدا ہوئے, ایک ماں تھی وہ چلی گئی, دادا تھا وہ چلا گیا, اب چچا بھی چلا گیا. اور جس سال چچا گزر گیا اس سال ان کی وہ بیوی چلی گئی جس کو وہ اپنا بیسٹ فرینڈ مانتے تھے, جو ان کی کمپینین تھی, لائف لانگ کمپینین, جس سے انہیں سارے بچے ہوئے, ان کے بچوں کی ماں بھی تھی, وہ چلی گئی. آپ لاسز سوچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ابھی تو میں نے آگے اور بتانے. تو یہ ان کی چھت کے سلسلے تھے, ٹھیک ہے, باپ کا گزرنا, دادا کا گزرنا, چچا کا گزرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وائف, پارٹنر, ایک ساتھی تھا لائف پارٹنر, وہ بھی گزر گیا, ساتھی بھی ہٹ گیا. بچوں میں 6 بچے تھے, ٹھیک ہے, 3 بیٹے, تینوں گزرے ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی عمر میں. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان تینوں کو دفنایا. اور آؤٹ آف دا 4 daughters, زینب, رقیہ, کلثوم,
تینوں ان کی حیاتی میں گزر گئی. انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی دفنایا. آپ کو پتا ہے the most important relationship in our life is our parents and our children. The next is our spouse or the partner. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا ٹیسٹ لیا, ان سے وہ سارے رشتے ہٹائے جن سے وہ اٹیچمنٹ رکھ سکتے تھے, اور ایک ایک کر کے ان کی اپنی زندگی میں انہیں دفنانا پڑا. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں because I experienced it when my father was asked to come down and bury my brother. He was not coming down. آپ کو پتا ہے مجھے ان کو کتنا کنونس کرنا پڑا تھا کہ پلیز ابا جان آپ کو آنا پڑے گا, آپ کو اپنے بیٹے کو ودا کرنا پڑے گا, ایک نظر دیکھ لو اپنے بیٹے کو, چلا جائے گا دفنانے. But he said I can't. He said I have 2 weak shoulders to carry my son. I wanted to go on his shoulder. Where will I take him on my shoulder? And I told him, no, Allah has now chosen you for this. Allah is giving you this because you can handle it. So come down. Can you imagine for a father, ایک بار نہیں 6 بار اپنی 6 اولادوں کو دفنانا مذاق ہے؟ بیٹوں کو دفنانا, اس زمانے میں بیٹوں کی کیا امپورٹنس تھی آپ سب کو پتا ہے. عربوں میں بیٹوں کی کیا امپورٹنس تھی, ان کی کیا پلیس تھی, ان کی کیا پوزیشن تھی. ایک ایک کو انہوں نے دفنایا, پھر بیٹیوں میں ایک ایک کو ان کو دفنایا. بیٹیاں تو بڑی تھی, شادی ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ 2 بیٹیاں ان کی شادی ہو کر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی, اس لیے ان کو ذو النورین کا خطاب دیا گیا. ایک بیٹی پہلے فوت ہوئی, پھر انہوں نے دوسری بیٹی بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو ہی دی, اور وہ بھی فوت ہو گئی. تینوں بیٹیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنایا. دی اونلی ڈاٹر لیفٹ واز فاطمہ, اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی سبحان اللہ انہوں نے جب ان کے مرنے کا ٹائم نزدیک تھا, بیمار تھے, تو انہوں نے ایک روز فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قریب آؤ, اشارے سے بلایا. بول زیادہ نہیں سک رہے تھے, کمزوری کی حالت میں تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ قریب آؤ. جب وہ قریب آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان میں کچھ کہا. ان کو جب کان میں کچھ کہا تو وہ پہلے تو وہ رو رہی تھی, جب ان کو قریب بلایا تو وہ رو رہی تھی اپنے ابو کو لپٹ کر. اس کے بعد انہوں نے کچھ کان میں کہا تو مسکرانے لگی, بہت خوش تھی, اور وہ کسی کو نہیں بتاتی تھیں کہ کیا بات تھی. لیکن آپ کو میں نے بتایا نا کہ عائشہ کیسی تھیں, تو وہ ان کے پیچھے پڑی رہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ایسی کیا بات کہی تھی کہ تم رو رہی تھی پھر تم ہنس پڑی, ایسی کہ کون سی خوشخبری انہوں نے تمہیں بتائی تھی. تو آخر فاطمہ کو بتانا پڑا, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے, میں جب رو رہی تھی یہ کہہ کر کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں گی اور اس کا دکھ ہوگا مجھے, تو انہوں نے مجھے کان میں بلا کے یہ کہا کہ تمہیں ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں کہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی, تو یو ول کم فرسٹ ٹو می. اور ہم سب جانتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد زیادہ عرصہ نہیں جی پائیں. سختیاں بھی بہت تھیں, ان کے اوپر تکلیفیں پریشانیاں بہت آئیں, اور ظاہر ہے لوگوں نے ان کا وہ خیال وہ ان کو نہیں دیا جو ان کی جگہ تھی, اور وہ کچھ مہینوں میں ہی گزر گئی. اور جب وہ بہت بیزار ہو گئی تھی دنیا اور ان کے حالات سے, تو وہ جا کے چرپائی پہ لیٹ گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا میں اپنے ابا کے پاس جا رہی ہوں, بس مجھے نہیں رہنا ہے. اور کچھ وقت میں ہی وہ گزر گئی. تو nothing is more painful for a child to know that his father or his mother is dying. کسی بھی انسان کے لیے, آپ ہیں, میں ہوں, جب بھی ہمیں ہمارے ماں باپ کی کوئی ایسی خبر ملتی ہے نا کہ وہ تکلیف میں ہے, ہم فوراً سب سے کہتے ہیں دعا کرنا پلیز میری امی کی طبیعت اچھی نہیں ہے. How much ever the age would be of my mother or father, they mean a lot to us.
ان کا سایہ ہمارے سروں پر means a lot to us. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی کیا جگہ ہے اللہ نے دی ہے. اور there is no نعم البدل, اس کا کوئی ایکسچینج نہیں ہے کوئی بھی. میں بہت ساری عورتوں کو اپنی امی بنا لیتی ہوں, الحمدللہ میری بہت ساری امیاں ہیں, سب نے, بہت سارے لوگ مجھے بیٹی بنا لیتے ہیں, اللہ کا بہت کرم ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن میری ماں کی جگہ سب سے اوپر ہے. میری ماں ہے, کچھ بھی ہو جائے, چاہے وہ مجھ سے اچھی ہو بری ہو, چاہے میری ماں نے مجھے پیار کیا ہو نہ کیا ہو, چاہے میرا حق دیا ہو نہ دیا ہو, میری ماں ہے. اس کی جگہ ہی الگ ہے, اس کا مقام ہی الگ ہے. میرا باپ ہے, اس کا مقام ہی الگ ہے. اوکے. اور ان کا گزرنا ہمیں ہٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد کیا ہٹ کرتا ہے؟ اولاد کا گزرنا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں بہت پینفل ہیں. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے اس سے زیادہ پینفل کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کو کھو دیں گی. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو یہ ساری سٹوری سنائی. سو ملٹیپل ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز orphaned. یک کے بعد دیگرے وہ ایک فیلنگ سے گزرے ہیں, یتیم ہونے کی فیلنگ سے. باپ نہیں تھا تو یتیم پیدا ہوئے, ماں گزر گئی پھر یتیم ہو گئے, دادا گزر گیا پھر یتیم ہو گئے, چاچا بھی گزر گیا پھر یتیم ہو گئے. کتنی بار انہوں نے یہ فیلنگ کو آزمایا. ایک بیٹا گیا, اس کو دفنایا, دوسرا بیٹا گیا بچپن میں ہی گزر گیا, تیسرا بیٹا پیدا ہوا وہ بھی بچپن میں گزر گیا, پھر ایک بیٹی گزر گئی, پھر دوسری بیٹی گزر گئی, پھر تیسری بیٹی گزر گئی. کتنی تکلیف, کتنی شدت. سوچ کے دیکھیے, اپنے پہ رکھ کے دیکھیے. ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے اوپر کتنی تکلیف آ رہی ہے, کتنی مصیبت آ رہی ہے, بابا دے آر چوزن ونس. آپ ان پر ترس مت کھائیں, رشک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے ایک ایک چیز جو وہ چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ہٹاتا ہے, کیونکہ وہ ان کو آزما رہا ہے, ان کے درجے بلند کر رہا ہے. اللہ نے کن کو آزمایا؟ صحابہ کو آزمایا, پروفٹس کو آزمایا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے. اللہ ان کو بہت چاہتا تھا, بہت پیار کرتا تھا, اور ان کے درجے بلند کر رہا تھا, اور ان کو تیار کر رہا تھا, دنیا کی ڈیٹیچمنٹ سے تیاری کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کو اس کے اوپر لانا چاہتا تھا. اللہ wanted to raise their levels. سبحان اللہ. ماریہ القبطیہ جو ان کی لانڈری تھی, ان سے جب ان کو اولاد ہوئی, اس کا نام ابراہیم تھا, اور ابراہیم بھی چھوٹی ہی عمر میں گزر گیا. دیکھیں, جب ہم کمفرٹیبل لائفز میں جیتے ہیں نا, اور ہمیں ہر قسم کی راحت اور آسائشیں مل جاتی ہیں, تو ہم لیزی ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر محنت کی قوت ختم ہو جاتی ہے, اور دوسروں کا درد بھی کم ہو جاتا ہے. ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں ہر چیز آسانی سے مل گئی, بغیر کمائے, بغیر محنت کیے, بغیر مشقت کیے, ہر چیز گود میں آ کے پڑ گئی, تو ہم نے ریئلائز نہیں کی اس کی ویلیو. اس لیے جب اللہ ڈیفیکلٹیز سے گزارتا ہے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, مشکلات سے, تو ہم اللہ کے قریب آ جاتے ہیں. اور کیوں قریب آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم صبر کرتے ہیں, اور صبر سے ہم اللہ کے قریب آ جاتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور آسائشیں اور بہت ساری فیسلٹیز جو ہمیں ملتی ہیں, وہ ہمیں سخت دل بنا دیتی ہیں. اور اسی لیے وہ شعر ہے نا ایک, آسائش بے جا سے مسرت نہیں ہوتی, آسائش بے جا سے مسرت نہیں ہوتی, سو جائیں اگر پاؤں تو راحت نہیں ہوتی. تو جب اگر آپ لیزی ہو جائیں تو اس میں کوئی آپ کے لیے زندگی کی راحتیں نہیں چھپی ہوئی. مت سوچیں اس طرح, ڈیفیکلٹیز آپ کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. So he was affected with hardship, poverty, orphanage, losing children, losing loved ones, losing family members, so that he can become more and more merciful to the people, to the mankind. Allah had to make him
the most merciful to the mankind among the men. And how will you become merciful unless you've gone through the pain yourself? Okay, so when you go through all those pains in life, it makes you stronger and it makes you softer to people around you. It makes you stronger to bear and it makes you softer towards people's problems. आप लोगों की दर्द समझ सकते हैं क्योंकि आप उस दर्द से गुजरे हैं. आप कैसे किसी का दर्द समझेंगे अगर आपने कभी वो दर्द सहा ही ना हो? कैसा लगता है आपको क्या पता, आप नहीं जान सकते. तभी हम ये कहते हैं ना, जिस पे गुजरती है वही जानता है, क्योंकि जिस पे गुजरी है वो जान सकता है और वो हमदर्दी कर सकता है उस लेवल की. तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्फनेज, ऑर्फन्स के साथ, बेवाओं के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो तकलीफ और परेशानी में थे, बहुत रहम दिल थे. तो आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बेटे भी दिए, बेटियां भी दी, पर बेटे वापस ले लिए. और जब उनके बेटे गुजरे तो अबू जहल, उनका चचा होने के बावजूद, अबू जहल गया सब जगह, ढंडोरा पीट रहा था, हंस हंस कर खुशी से अनाउंस कर रहा था. क्या कह रहा था? कद बत्तरा मोहम्मद, कद बत्तरा मोहम्मद. मोहम्मद की शाख कट गई, अब कोई नहीं मोहम्मद के आगे उसकी उसका नाम चलाने वाला. हम सब जानते हैं औलाद बाप की औलाद होती है. अगर आप हमारा शजर नस्ब देखें जो कि बुक्स में प्रिंटेड है, आप देखेंगे हमारे जो औरतों के नाम आते हैं, जैसे खानम, नौशाबा, दुर्र शहवार, तो वो खानम दुर्र शहवार के बाद खत्म हो जाता है किस्सा, क्योंकि फिर मैं किसी मिर्जा से मेरी शादी नहीं हुई, तो हमारे शजर नस्ब से मैं कट गई. मैं लास्ट मिर्जा हूँ, मेरे तरफ से और कोई बच्चा मेरे नाम से तो नहीं आएगा ना, वो तो फिर अपनी बाप की औलाद में से आएगा. और जो जितने मेरे भाई के बच्चे हैं उन सबके नाम हैं, उनकी शादी होगी तो उनके बच्चों के नाम ऐड होंगे, क्योंकि बेटे से नस्ल चलती है ना. तो उनकी नस्ल कट गई, नस्ल कट गई. कद बत्तरा मोहम्मद, उसकी नस्ल कट गई, मोहम्मद की तो नस्ल ही कट गई. तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तसल्ली के लिए और अबू जहल के जवाब में सूरह कौसर नाजिल की. मैं पूरे सूरह कौसर का आप लोगों को तफसील से तबसरा कर चुकी हूँ, यूट्यूब पे मौजूद है. अगर किसी को समझना हो तो जाकर उसको खोलकर सूरह कौसर को पूरा अच्छी तरह से सुन लें. मेरे यूट्यूब पर उस पे पूरा दिया है क्या कहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने. इन्ना आतैना कल कौसर, कि बेशक हम तुम्हें दे रहे हैं कौसर. इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर. तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी फसल नहीं कटेगी, नेमतों भरी है. इस कौसर में तुम सबको अपने हाथ से पानी पिलाओगे, पूरी उम्मत तुम्हारी औलाद. और जिसने तुम्हें कहा है कि ये बतरा है, नस्ल कटी हुई, दुम कटा, इस तरह की बात की थी कि इसकी तो कट गई, ये है इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये है जो अबतर रहेगा, ये है जिसकी नस्ल खत्म हो जाएगी. तो this is how Allah subhanahu wa ta'ala granted Nabi sallallahu alaihi wasallam patience, peace, comfort and a reply to what he was going through. ठीक है, तो सूरह कौसर आया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सूरह अलम नशरा लका सदरक में भी, सूरह शरह में बताता है अल्लाह ताला वरफ़अना लका ज़िक्रक, और तुम्हारा हमने एलिवेट किया है स्टेटस, कि जब तुम्हारे बारे में लोग सिर्फ बात नहीं करेंगे, तुम्हें याद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें एक स्टेटस पे याद करेंगे, इज्जत से तुम्हें बुलाएंगे, इज्जत से तुम्हारा नाम लिया जाएगा. इतनी तुम्हारी औलाद है कि पूरी औलाद के लिए हमने तुम्हें कौसर अता किया है, ये इनाम है तुम्हारा. और तुम्हें नाम, तुम्हारे नाम लेवा, तुम्हारे सिर्फ नाम लेवा नहीं होंगे, तुम्हें याद करने वाले नहीं होंगे. वरफ़अना, तुम्हें रफ़त अता की है, तुम्हें
ایک ایلیویشن دی ہے, درجات عطا کیے گئے ہیں, لکا ذکرک, تاکہ جب تمہارا ذکر ہو تو بہت ایک ایلیویٹڈ طریقے سے ہو, عزت سے ذکر ہوگا تمہارا. And the only people who talk about Abu Jahl are only with hatred. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام لیوا ہیں وہ ان کو کس طرح سے پیار کرتے ہیں, کس طرح سے ان کا نام لیتے ہیں. ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں عزت سے, محبت سے, دل سے, پیار سے, اور نبی کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام ان کے اوپر بھیجنے لگتے ہیں. کتنی شان ہے ہمارے نبی کے نام. ابو جہل کا نام لیتے ہیں تو اس پہ تف, لعنت. تو جو ابو جہل کا اب نام لے گا وہ لعنت بھیج کر لے گا, ہر بار اس کے نام پر لعنت ہی بھیجی جاتی. تو وہ ملعون ہو گیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کٹا بلایا, اس کا خود کا سب کچھ کٹ گیا, اور ہر بار اس کا نام لیتے ہیں تو لعنت بھرتے ہیں کہ یہ دشمن تھا, ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم بیٹا ان کا جب پیدا ہوا, تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر was around 59 years. تو وہ تقریباً 60 سال کے تھے, 60 سال سے 1 سال کم کے تھے جب ان کو ابراہیم پیدا ہوا ماریہ قبطیہ سے. اور وہ ابراہیم بھی تقریباً 1.5 سال جیا, چھوٹا تھا. عبداللہ تو بالکل ہی انفنسی میں گزر گئے تھے, لیکن ابراہیم 1.5 سال تو جیا, ٹینڈر ایج تھی ان کی. اور آف کورس یہی تھا کہ اگر ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ رہتا تو وہ پھر نبی بنتا, نبی کا بیٹا تھا, نبی بنتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے نہیں, ہوگا نہیں, اور وہ خاتم النبیین کا وہ سٹیمپ اپنے پیٹھ پر لے کر آئے تھے. تو اس وجہ سے he had to be the last نبی. تو یہ تو ساری سٹوری تھی about خدیجہ and her life and her importance in Islam. تو ہم یہاں پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے آج کی محفل کا, اور ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے the building of کعبہ. کعبہ کیسے 2 بار, ہم نے سنا ہے نا کہ 2 بار ڈسٹروائے بھی ہوا تھا, 2 بار ری بلڈ بھی ہوا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریں گے about how the Kaaba was destroyed twice and how it was rebuilt twice. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے. Until then, may Allah subhanahu wa ta'ala keep all of us in حفظ و امان, اپنے عافیت میں رکھے, حفظ و امان میں رکھے, شیطان کے شر سے, بروں سے, برائیوں سے بچا کر رکھے, بری نظروں سے بچا کے رکھے, ہر فتنہ و شر سے بچا کے رکھے. جو کچھ بھی یہاں کہا گیا سنا گیا اللہ کی طرف سے ہے, ہر فائدہ مند بات اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں اس کے بدلے میں بہت ساری خیر عطا کرے دنیا اور آخرت کی, اور ہر شر سے بچائے دنیا اور آخرت کی. اور اگر کوئی غلطی تھی, بھول چوک تھی, تو یا میری کمزوری ہے, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یا شیطان کا حربہ ہے, اللہ تعالی ہمیں شیطان مردود سے بچا کے رکھے, اس کی پناہ سے ہمیں بچا کے اپنی پناہ میں رکھے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. Any questions, please you can ask me now, or you can put your question in the YouTube and I will inshallah answer it. So please let me know. Minutes was low today, probably. Sorry. ہاں جی بولیے, کیا comment ہے آپ کا؟ Comment is not related to the dars. آپ recording بند کر.